من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ليخرجن من أمتي من قبورهم في صورة القردة والخنازير بمداهنة في المعاصي وكفهم عن النهج وهم يستطيعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال حب نبيكم حب آل بيت تلاوة القرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے پھر بھی درود شریف اتنا ڈھیلا. یہ حضور کی کرم نوازی ہم بچے ہوئے ہیں. یہ لائٹ اگر ڈیم ہو تو اس کو دکاندار کبھی دکان میں نہیں رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی کرائے پر بھی نہیں لے کے جائے گا. چلو چلتی تو ہے ڈیم میں نہیں لے کے جائے گا, کم پیسوں سے بھی نہیں لے گا. ایک لائٹ ہو, سپیکر ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو, خراب برتن بھی کوئی بندہ رینٹ پہ نہیں لے کے جاتا, خراب گاڑی بھی کوئی رینٹ پہ نہیں لے کے جاتا, لائٹیں نہیں لے کے جاتا. یہ حضور کی کرم نوازی ہے. ہم جتنے خراب ہیں پھر بھی حضور ہمیں سنبھالیں. کوئی بندہ معذور ملازم نہیں رکھتا ہے, لیکن ہم دلی طور پہ بھی دماغی طور پہ بھی معذور ہیں, لیکن حضور کی کرم نوازی ہے. پھر بھی کیا حضور یہ منظر نہیں دیکھتے؟ کیا میرے رب کی ذات یہ نہیں دیکھ رہی کہ ایک دنیا دار ہو, دنیاوی امور ہو, ناچ گانا ہو, میچ چل رہا ہو, فلمی سین ہو, تو اس وقت کیسا جذبہ ہوتا ہے؟ جب میرے مصطفیٰ کا نام آئے اس وقت جذبہ کیسا ہوتا ہے؟ کم از کم ایکولنس تو ہونا چاہیے, برابری تو ہونی چاہیے. چلو زیادہ نہ صحیح, اتنا تو پتہ چلے یہ حضور کا امتی ہے, اتنا تو پتہ چلے حضور کی محفل ہے. گانا, ناچ گانے, عریانی فحاشی کی محفل ساری رات چلتی رہے اور گرد و نواح میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بےہودہ قسم کے لوگ, کیونکہ عزت دار لوگ کبھی ایسا کام نہیں کرتے. عزت دار لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ مسلمان بچی کو نچوا کر اور اپنے دل کو محظوظ کرے, کیونکہ سادہ زبان میں اس کو کنجر کہتے ہیں. کنجر ہی کنجروں کو دیکھتا ہے, کبھی حضور کا غلام ایسا کام نہیں کر سکتا ہے. اگر محسوس نہیں فرمائیں گے, کیونکہ لفظ اس کے عین مطابق ہی بولا جا رہا ہے, کیونکہ مسلمان کی جو اس وقت حالت زار ہے کہ وہ شادی کے اس موقع پر جو میرے آقا نے حضور کے صدقے سے جس اعتبار سے اس نکاح کو نصف ایمان فرمایا ہے, نصف ایمان کی تکمیل ہے, اور ایک طرف برائی کی پوری عروج پر محفل ہے, تو بتائیے وہ چند لمحے کا نکاح کس کھاتے میں جائے گا جس نے کئی راتیں اتنی برائی کر کے اور حضور کی سنت کی تکمیل کی. جہاں 7 راتیں اونچی لوگ کرائے پر ڈیک لگا کر چلائیں, اونچی اونچی گانے, لوگوں کو پتہ چلے یہاں شادی ہو رہی ہے. بتائیے جہاں جہاں تک آواز آتی ہوگی, کیا میرے مصطفیٰ کریم ایسی جگہ پر تشریف لائیں گے
کیا ایسی جگہ پر حضور توجہ اور نظر کرم فرمائیں گے؟ میرا تو دل نہیں مانتا. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے آقا حضرت عمر پاک فرماتے ہیں میں ساتھ چل رہا تھا، آواز سنی تو اپنے کانوں کے اندر، مبارک کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی. پھر مجھے اشارہ فرمایا، آواز رک گئی ہے. میں نے عرض کیا جی حضور. عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں اسی چیز کو تو توڑنے آیا ہوں، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں جس چیز کی آواز میری کانوں تک جا رہی ہے، یہ ناچ گانا اور ڈھول دھماکے. لیکن ہاں آج مسلمان اسی چیز کو تقویت دے رہا ہے جس چیز کو میرے آقا ختم کرنے آئے تھے، اور اس چیز کو ختم کر رہا ہے جس چیز کو میرے آقا رائج فرمانے آئے تھے. کوئی بتائے ہمیں کہ ہم اس حوالے سے اس لیول پر ہمارا اسلام اور مسلمان کہاں جائے گا کہ ہم ہر اس چیز کو طاقت دے رہے ہیں. جھوٹ میرے محبوب ختم کرنے آئے تھے لیکن آج ڈنکے کی چوٹ پر بولا جا رہا ہے. برائی حضور ختم کرنے آئے تھے لیکن مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر برائی کے اڈے بنا کر چلا رہا ہے، تقویت دے رہا ہے. حضور جسم فروش عورتوں کے، رقاصاؤں کے یہ معاملات ختم فرمانے آئے تھے لیکن آج حضور کو یہ دکھا رہا ہے آقا جس چیز کو ختم کرنے آئے تھے میں ہوں وہ، پیسے دے کر کرواؤں گا، آپ کیا کر سکتے ہیں. بالکل یہ اس کا عمل بتا رہا. آقا آپ اس چیز کو ختم کرنے آئے تھے، دیکھیے تو صحیح، میرا خاندان اس پر متفق ہے، میرے والد میری والدہ سارے موجود ہیں، مجھے تھپکیاں دے رہے. آپ کس دین کی بات کرتے جس دین میں ناچ نہیں، جس دین میں گانا نہیں، جس دین میں شراب نہیں، جس دین میں نوجوان بچیوں کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کی پیاس بن. ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے، ہمیں ایسا دین چاہیے جس پر لوگ دیکھیں کہ واقعی یہ مسلمان نظر نہیں آتا تو میں پھر خوش ہوں گا کہ میں مسلمان ہوں. لوگ دیکھ کر کہیں یہ مسلمانوں کا کام نہیں، لیکن میں خوش ہوں گا واقعی میں مسلمان ہوں. یہی چیز جس کو اٹھا کے دیکھ لیں. خواہش، باپ کی خواہش ہے میرے بیٹے کی شادی پر فلاں خسرا آئے گا، فلاں گلوکار آئے گا. 10 دن تک لوگوں کو بتاؤں گا میرے بچے کی شادی. ڈوب مرنے کا مقام ہے اور پیدا ہوتے مر جاتا. تو محبوب کو چیلنج کر رہا ہے، حضور کے دین کو چیلنج کر رہا ہے. کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ رب کو چیلنج کر رہا ہے. مومن کا شیوہ ہی نہیں. اللہ نے اس مقام پر مقام تحقیق ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. اللہ فرماتا ہے بے شک، کوئی شک نہیں، تحقیق ہے. یحبون وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کس چیز کو؟ ان تشیع الفاحشہ، کہ برائی پھیلے، برائی عام ہو، برائی کا رواج ہو، لوگ برائی کریں، ڈنکے کی چوٹ پر کریں. فی الذین آمنوا، مومنوں کے اندر برائی کو رواج دیں. اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عذاب علیم ملے. عذاب علیم، دردناک عذاب. ایمان سے بتائیے کہ جہاں ناچ گانا ہو رہا ہو کیا وہ اچھا کام ہوتا ہے؟ لوگ جتنے بھی اس محفل میں شریک ہوں گے کیا وہ ثواب کے کام میں شریک ہوں گے؟ اور میں بڑا دل باغ باغ ہوا، بڑی خوشی ہوئی ایسے موقع پر، شادی کے اس حسین موقع پر محبوب کے ذکر کی محفل سجائی، محبوب کی محفل کو نظر انداز نہیں کیا، عریانی فحاشی سے دور کیا. میرا ایمان کہتا ہے انشاءاللہ اگر شادی کی بنیاد میں حضور کے ذکر کی محفل ہوئی تو نسلوں میں بھی علم الدین کی خوشبو پیدا ہوئی. کیونکہ اگر بنیاد اچھی اینٹوں کی باندھی ہو تو جتنی مرضی بلڈنگ اوپر لے جائے، کبھی بھی ستون صحیح لگا ہو تو خیمہ بھی درست رہتا ہے. جب بنیاد میں ہی گند ڈال دیا، بتائیے آگے کیا ہوگا؟ ہماری شادیاں ہی اٹھا لیں، کافر بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے یہ مسلمان. اقبال نے اس وقت کہہ دیا تھا تو وضع میں نصارہ ہے تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہود. تو سید بھی ہے، مرزا بھی ہے، افغان بھی ہے، تو سب کچھ ہے بتا مسلمان بھی. ہاں اقبال تو اسلام مسلمان کی بات کرتا، میں عاشق رسول ہوں. اقبال کو جواب دے گا میں عاشق رسول ہوں. اقبال بولا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرمایا نہ تیری نگاہوں میں اسلام نہ تیرے دل میں اسلام، تو کس اسلام، تو عاشق رسول بنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
پھر اقبال سے پوچھا بتا کیسے؟ فرمایا ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں ہے گفتار میں ہے اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ملے تو بنتا ہے مسلمان۔ ہم نے اسلام کیا سمجھا؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان ہو گئے؟ نہ، اقبال کہتا نا، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور میں اتنا آسان ہوتا تو پھر صدیق اکبر کو اتنا کیوں مارا مکے کے چوک میں؟ ایک تقریر ہی تو، دعوت فکر اور دعوت اسلامی تو تھی، اتنا مارا بے ہوش کر دیا اور دار ارقم میں لے گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا پانی دینے لگے، مرہم پٹی، میں قسم ہے مجھے اس رب لم یزل کی، جب تک چہرہ ودعا نہیں دیکھوں گا میں پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ پھر آپ کو بغل گیر کر کے لے گئے، جب حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، عرض کیا حضور آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ صدیق کو کیا دکھ ہے؟ اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور سے ایک علاقے میں جسم فروش عورتیں میک اپ کر کے بازاروں میں نکل آئیں کہ اب حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم جو چاہیں ناچیں گے، رقص و سرور کی محافل رقم کریں گے، کیونکہ حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا۔ وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے ہاتھ بھی توڑوا دی اور دانت بھی توڑوا دی۔ خط پہنچا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، آپ نے فرمایا اگر یہ سزا نہ دی ہوتی تو صدیق اکبر ان کے سر تن سے جدا کر دیتا، ان کی اتنی جرت، لیکن وہ صدیق اکبر تھے۔ لیکن آج کس میں صدیق کی صداقت پائی جاتی ہے؟ جس دھرتی پر جسم فروش عورتوں کو ایوارڈ ملے وہاں علماء پر ظلم ہی ہوں گے، اور ظلم کی تاریخ تقریباً موافقت ہے یہودیوں اور پاکستان کے جو یہودی ایجنٹس ہیں ان کے معاونین ہیں۔ آج سے 3 دن پہلے جو فلسطین کے اندر مسلمان اسرائیل کی جیل سے باہر نکلے تو ایک بچی کا انٹرویو تھا، اور شومی قسمت کے بی بی سی ایسے بے غیرت لوگ ہیں، میں پہلے کچھ تاثرات میرے اچھے تھے لیکن یہ وہ بے ایمان نکلے کہ بچی کے بیان کا انگلش میں ترجمہ غلط کر کے اور لوگوں کے درمیان جو ہے غلط افواہیں پھیلا دی۔ اس بچی نے بتایا کہ ہم پر جو جیل کے اندر ظلم کیے جاتے تھے، سردی کے اندر برفوں کے بلاکوں کے اوپر ڈالا، ہمیں جو کمبل دیے جاتے تھے ان پر ٹھنڈا پانی ڈال کے اور ہیٹر بھی بند کر دیے جاتے تھے، اتنا تشدد کرتے تھے۔ ایک بچہ جس پر تشدد ہوا تھا 12-13 سال عمر تھی، اس کا ہاتھ بالکل خراب ہو چکا تھا لیکن پٹی اس وقت کی گئی جب باہر نکالے گا، اور تقریباً وہ ہاتھ کاٹنے کے قریب تھا، اس کی ایسی کیفیت بنی، لیکن اس بچے کی پیشانی پر شکن ہی نہیں تھا۔ اتنے خوبصورت انداز سے، بڑے تحمل مزاجی سے وہ جواب دے رہا تھا۔ میں نے کہا قربان نہ جاؤں اس ماں کے قدموں پر جس نے ایسے بچے پیدا کر کے بیت المقدس کو پیش کیے ہیں، جو اندر بھی گئے، مارے بھی کھائیں لیکن سودے بازی نہیں کی۔ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ابھی دوسرا دن ہے، یہ 2 دنوں میں تقریباً 250 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 2 دنوں میں اتنی بمباری ہوئی، اور آج بیان دیا کہ ہم اتنی زیادہ بمباری اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ خان یونس ایک علاقہ ہے، اس کے اندر جو ہے حماس کے لیڈر چھپے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہم انصر المجاہدین، یہ دعا کیا کرے۔ ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ جہاں جس دھرتی پر ہم رہ رہے ہیں، جس کی رگوں میں خون ان مسلمانوں کا تھا جنہوں نے اس وجہ سے اس دھرتی کو حاصل کیا تھا کہ اس پر دین مصطفیٰ ہو، نظام مصطفیٰ ہو، 75 سال سے زائد اس دھرتی پر وہ کھیل کھیلا گیا، ان کی روحوں کو تدلیل، تدہیق اور تکلیف دی گئی کہ تم جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم اس مقصد کے لیے نہیں ہیں، تم جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، اب ہماری مرضی ہے، ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ اب بتائیے قیامت والے دن وہ ماں چھوڑے گی جس ماں کا بچہ دودھ پیتا چھڑوا کے اور اچھال کر کے نیچے نیزہ کرے اور اس کا پیٹ پھٹ جائے؟ وہ اس پاکستان کے لیے تھا۔ 100 بچے جن کے اکٹھے کر کے اور آگ کی تیلی لگا دی جائے، اور جیتے بچے جب تڑپے ماں کے سامنے اور ماں کچھ نہ کر سکے، قیامت والے دن ماں ہمیں چھوڑے گی؟ ہمیں چھوڑے گی؟ وہ گربان میں ہاتھ ڈالے گی، یا اللہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ اس دھرتی پر ہم اپنی گندم چھوڑا ہے، چاول چھوڑا ہے، ہمارے بینک بیلنس سے ہمارے گھر میں اتنا ذخیرہ تھا،
لیکن ہم نے صرف دین مصطفیٰ کے لیے وہ دھرتی چھوڑ دی. کیوں؟ نماز کی توہین، اذان کی توہین، قرآن پاک کی توہین. وہاں ہمیں حضور کی محفل نہیں منانے دی جاتی تھی، سارا کچھ ملتا تھا، لیکن ہم نے چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ ایسی دھرتی سجائیں گے جہاں تیرے محبوب کا دین ہوگا، جہاں نماز بھی ہم آزادی سے پڑھ سکیں گے، اذان بھی، حضور کی عزت بھی، ہر لحاظ سے قربانی بھی کر سکیں گے. لیکن ان لوگوں نے عیاشیاں کرنی شروع کر دی. انہوں نے صرف روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے ایمان بیچنا شروع کر دیا. ہم تو سب کچھ وہاں چھوڑ آئے تھے، روٹی بھی وہاں ملتی تھی، کپڑا بھی تھا، سب کچھ ملتا تھا، لیکن صرف ایک تیرے دین کی خاطر یا اللہ ہمیں حساب چاہیے، ان سے حساب چاہیے. کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، میری اماں فاطمہ پاک رب کے عرش کو پکڑ کے میرے امام حسین پاک کی مبارک قمیص کو عرض کریں گی، یا اللہ میرے بچے کا کیا قصور تھا، تیرے دین کے لیے تو گیا تھا، مجھے انصاف چاہیے. میرا ایمان کہتا ہے وہاں وہ مائیں بھی میری اماں فاطمہ پاک کے دامن کو پکڑ کر عرض کریں گی کہ آپ کا بیٹا امام حسین پاک جو امام عاشقاں ہیں، ہمارے بچے بھی شہید ہوئے تھے، بتائیے ان کا کیا قصور تھا، ہم نے انڈیا اسی وجہ سے چھوڑا تھا، ان کا کیا قصور ہے، ہمیں بھی انصاف چاہیے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں یہ انگوٹھا لگتا ہے تو اس کی کیا اوقات اور طاقت ہے. جہاں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ سے جب بادشاہ نے کہا قلم بنا کے دیجئے، قید میں کھڑے ہیں، بنا کے توڑ دیا، بنا کے توڑ دیا. ساتھ والے نے پوچھا حضور کیوں توڑا ہے، بنانا نہیں تھا؟ فرمایا جب میں نے بنایا پھر میرے ذہن میں سوچا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی میں مدد کرو، برائی میں مت مدد کرو. کیوں؟ یہ بادشاہ ظلم لکھے گا قیامت والے دن، میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں. لہذا میں نے توڑ دیا. اب بتائیے جب قلم بنانے والا جس سے لکھے گا، لکھا اس نے نہیں، لکھا اس ظالم نے ہے، لیکن مددگار اگر یہاں تک پہنچا تو جس نے انگوٹھے لگائے وہ بچ جائے گا. جس کا گھر اجڑ گیا، جس کے بچے خودکشی پہ مجبور ہو گئے، ہماری تو روٹیاں چلتی رہی، ہمیں کیا پریشانی ہوئی، لیکن جس کا دین، جو دین کا مالک قیامت والے دن حساب لے گا، بتا میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے. تم نے نعرے لگائے، تم نے لوگوں کے لیے جانیں بھی پیش کی، لوگوں کو پیسے بھی پیش کیے، صرف اس وجہ سے تاکہ یہ اپنی پارٹی کو جتوائے گا. بتا میرا دین اس کی کوئی اوقات نہیں تھی تیرے نزدیک. میرے مصطفیٰ قبر میں فرمائیں گے بتا یہ میرے 8 دندان مبارک کے کنارے شہید ہوئے، بتا تیرے جسم پر کوئی زخم ہے؟ میرا حسین، میرے علی اصغر 6 مہینے کے بچے حلق میں تیر لگے اور خون کا فوارہ، بتائے تو اپنے بچوں کے لیے کمائی کرتا رہا. اور پاکستانی قوم کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، جو بچہ پیدا نہیں ہو اس کے لیے بھی کما رہا. ماں باپ بیٹھے اس کے لیے نہیں، جو پیدا نہیں ہو اس کے لیے کما رہا، کیونکہ تربیت ہی ایسی ملی، ماں باپ نے تربیت ہی ایسی دی ہے. وہ ماں باپ اور تھے جن کی خلوت جلوت اور ہوتی تھی، جن کی زبانیں پاکیزہ ہوتی، چاہے وہ عالم مفتی نہ بھی ہوتے تھے، لیکن ہر وقت استغفر اللہ کی تسبیحاں جاری رہتی تھی، فضولیات نہیں ہوتا تھا، چوکوں میں بیٹھ کر بڑے نہیں مارتے تھے، کھچے نہیں مارتے تھے. لیکن آج حالت یہ 5 وقت اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن پھٹے پہ بیٹھا بدبخت وہاں نوزت پھیلا رہا ہے. کون سی عمر بچی ہے 5 منٹ رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، 23 گھنٹے 10 منٹ، ہر نماز کو 10 منٹ دیں، 50 منٹ بنتے. کتنا آسان دین ہے. وہ وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، لیکن نہیں، پتہ ہی نہیں تیمم کیا چیز ہے، پتہ ہی نہیں. مجھ کو اٹھ دی، لاتے لت چڑھا کے بیٹھا جی اتنے پیسے ہوا جناب، خدا کے بندے دین ہے ایسے چھوڑ دے کر. اب تو اپنے ملازم کو نہیں چھوڑتا، 2 چھٹیاں کرے اس کی جناب تنخواہ کاٹ لیتا. جو جانور تمہیں کام نہیں اسے چھری پھیر دیتا ہے، رب تجھے ایسے قبول کر لے گا. اور پاکستانی قوم کی حالات کہ وہ مکان، پیسہ، دنیا اس اعتبار سے کٹھی کری، اس طرح کھا رہی ہے جس طرح قبر میں پوچھا جائے گا بتا 10 سبزیاں کون سی کھا کے آیا ہے، 10 فروٹوں کے نام بتا جو تو نے کھائے ہیں، بتا تیرے کمرے پر اینٹیں کتنی لگی تھی، کس بٹھے سے بنوا کے لایا تھا، ماربل پتھر کون سا لگا تھا، اس پر ڈیزائن کس مستری نے بنائے تھے، بتا تیری لیٹرین میں جو ٹوٹیاں لگی تھی وہ سلک کی تھی یا پلاسٹک کی تھی، بتا کتنا خرچہ ہوا. یہ تیاری کر رہا ہے، یہی تیاری اور کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ غنیمت سمجھا کریں، ایسی محافل میں بیٹھا کریں
کیونکہ ہمارے کرتوت ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہم رب کی دربار میں عرض کریں یا اللہ یہ نیکی اس کے صدقے سے بخش دے. یہ تو اس کا کرم ہے. جو دل دماغ میں غلط خیال چلتے ہیں رب فاش کر دے, اپنا محلہ علاقہ چھوڑ دے, اپنا علاقہ چھوڑ دے. ایک بندہ چھپ کے برائی کر رہا ہے, رب چاہے اسی وقت بندے کو بھیج کے دروازہ کھلوا دے, لیکن نہیں, وہ مالک کتنا کریم ہے. وہ پہلی امتیں اٹھا کے دیکھی, گناہ کرتا اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا, اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا. لیکن رب کا کتنا کرم ہے, باپ بیٹے سے چھپ کے گناہ کر رہا ہے, بیٹا باپ سے چھپ کے, اور رب کتنا کریم ہے یار میرے محبوب کے صدقے سے. مگر نہ باپ کے راز بیٹے پہ فاش ہو جائے. کسی بزرگ نے لکھا تھا سکا بیٹا اپنے باپ کا نہ کفن ڈالے نہ اس کو دفنائے, اس کا جنازہ تک نہ پڑے اگر راز فاش ہو جائے جو دماغ میں چلتے ہیں. اس کا کرم ہے. میرے باپ نے کیا گل کھلایا, میرا باپ شراب پیتا ہے, میرا باپ زنا کرتا ہے, میرا باپ فلاں محلے کی عورت کے ساتھ جناب جی اس طرح اس کا چکر چل رہا ہے, لیکن بیٹے سے یہ رب کا کتنا کرم ہے, پردہ نہیں, بالکل پردہ ہے. 60 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, توبہ نہیں کر رہا, پھر بھی رب پردہ ڈال, کوئی نہیں, پھر سمجھ جائے. ہم کہتے جناب جی کمال ہو گیا, وہ حضور کا کرم ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, یہ محبوب کا کرم ہے, جس محبوب کی ہمیں یہاں پہچان ہی نہیں. حضور ایک قبر کے قریب سے گزر رہے, قبر میں فرشتے نے سوال کر رہے, ما کنت تقول فی ھذا, کنز العلوم میں موجود ہے. جی سرکار نے اچانک اف کیتا, حضور دے نال جڑے صحابی نے عرض کیتا حضور خیر ہے, کیا مسئلہ ہے, تو اچانک اف کیتا, میں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں کی تھی. سرکار نے فرمایا, حضور نے فرمایا آپ ایک قبرستان تو لنگھ دے پیا سے, ان نال علی قبر جو فرشتے سوال کیتا ہے, جان دے کو میری پہچان ہی نہیں تھی, پہچان ہی نہیں تھی. اسا سوچوں اسا ڈہج کتنی نیکیاں کریں, کوئی نیکی کہنی, گناہ اتنے, فرشتہ تھک ویندا, لکھ لکھ کے تھک ویندا, ہن تو بس کر چا, ہن تو بس کر چا. کدا کاپی پینسل چاہ کے اپنے ضمیر کو حاضر کر کے کدا ایک ڈہ دیاں نیکیاں تو لکھائے, میں کتنی نیکیاں کی تھی, اور گناہ بھی نال لکھائے, تاکہ اپنا حساب اتنے پہلے ہوئے. قبر دے وچ امام غزالی فرمیندے نکیرین دو فرشتیاں تو پہلے ایک فرشتہ آندا ہے, وہ کو آدھا ہے اپنے گناہ ہی لکھ تے اپنی نیکیاں لکھ. وہ آدھا میرے کو تے قلم دوات کہنے, دقائق الاخبار وچ موجود, وہ آدھا تیری انگلی قلم ہے لکھ, جو نیکیاں لکھ گیندا چھوڑ دیندا, گناہ لکھنا اک نہیں شرم آندی, کہ کریں دے شرم نہیں آئی تے ول کو گرد دی طرف سے دے دا پیا گرس ایک چپلاخ لگنی لکھ, والا گناہ بھی لکھتا. ایمان اللہ سو کیا لکھے سے, میں زنا کر رہا تھا, میں لواطت کر رہا تھا, میں شراب پی رہا تھا, میں جھوٹ بول رہا تھا, میں مسلمان کو دھوکہ دے رہا تھا, میں 2 نمبری کر رہا تھا, کسی محلے والے کو علاقے والے کو چلو قبر میں تو لکھ کر بند کر کے اللہ دی بارگاہ پیش تھی ویسی بند کر کے فرشتہ رب دے دربار وچ گن. ایمان اللہ جے ویلے حشر برپا سی, سارے نبی انہاں دی امتاں, میرے مصطفیٰ بھی جلوہ فراز, اے امت بھی اتھے تک کہہ کو کہیں نہیں پتہ چلے, دس ہوئے ہوں بولے وہ ساری کیا اوقات ہے, میرے مصطفیٰ ساری وجہ تو شرمسار تھی سے, کہیں آنکھ دیتا حضور اے امتی جن دے واسطے راتاں جاگ دے آوے تسا, اے امتی جن دے واسطے تسا ستے کہنا آوے, اے امتی جن دے واسطے تسا تکلیفاں برداشت کیتیاں, اے امتی ہے تسا پتھر برداشت کیتے, خول مبارک جھنس گیا, اتھے زخم خون دی دھتیری چل پئی, وادی طائف وچ 21 دیوارا حضور نال جو کچھ کیتا کافراں بے ایماناں, حضور تکلیف نال بہ ویندیاں, ول حضور کو چاہ کے کھڑا کریں دیاں, ول پتھر مریں دیاں, کہیں نبی آکے حضور تو سا اتنے ڈک برداشت کیتے, انہاں کل تو پوچھو اے بوتے پردہ, ایک گناہ کیا سوچ سکتے, پہلی امتہ بھی نہ کیتے, او کریں دے پہن جنہ دی بخشش دے پروانے تو سمنگے. کیا جواب ہے, کیا جواب ہے, لیکن آج وقت ہے این جواب کو تیار کرن دا, آج وقت ہے. بچہ 4 سال دا ایمان نل پہلے تا 10 سالان دے بال کو کچھ پتہ کہنا ہے, لیکن 4 سال دے بچے دی حرکتاں دیکھ کے بندے کو ڈب مرنا دا ہے, یعنی بچہ کتھوں سکھدا ہے, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. باپ بڑے فخر نہ لدا ہے, میرا چھوٹا جا پتر سگریٹ پی گیندا, یہ فخر ہے. ماں دی میری چھوٹی جی دی ہے, دیکھ فلانے گانے تے نچ دی ہے, یہ فخر ہے, وہ تو مسلمان ہے. فلسطین ایک یہودیاں دی ایک عورت مسلمان تھی, انہیں انٹرویو دیتا, میں حیران ہوا, پورا اندہ لبادہ اسلامی بالکل جناب جی پردے نال بیٹھی,
میں کہ ہلے ہنے اسلام قبول کیتے سی تو اسلام سارا نظر آندا پہ 60 سال تھی گئے نانک وال مسلمان ڈالک وال مسلمان لیکن ہلے تک مجال ہے کہ پیو ایک چادر ہی گھن کے آیا ہو وہ کسی پردہ سید دا ہوندا ہے کیا بات ہے یار یہ تو کو کہنس ہے یہ کہنس ہے پردہ صرف سید دا ہوندا ساڑی وجہ کر کے دکان آلیاں دوبٹے تو بغیر کپڑے رکھے نے دوبٹے تو بغیر عجیب گال ہے ادھے موٹا پردہ دے بھئی خیر ہے وہ کہ یار سونا بھی ہوئے موٹا بھی ہوئے اچھا بھی ہوئے بھی کیا کرنا ہے دیوا انہوں نے کہا نا دیوا سے بادشاہ بند ہے شو پیس ہے دکھاون دی چیز ہے اوکڑا لکاون دی چیز ہے میں کھڑکیاں واسطے گھندا پیا دروازے واسطے گھندا پیا اے رنگے میچ کرنے موٹا ہوا نہ اندر آوے میں کیا بات ہے یار کیا بات ہے ₹1,00,000 دا پردہ ₹1,00,000 دا کیندے واسطے الماریاں واسطے یہ پوشش یہ ٹیبل واسطے بھی جناب جی میچنگ یہ سرانے میں او بھائی کپاہ دے ہوتے چڑھ گئے ایک کپڑا ول دوبارہ چڑھاون دی کیا نہ صحیح پورا میچنگ بیڈ نال ہونا چاہیے ول تولو جھولا را تری جھولا میں کہ 3 الارے سرانے کو چڑھا سکتا ہے دھی کو ایک ہی نہیں چڑھا سکتا لیکن اج مسلمان دی کوشش ہے کہ میری دھی دی تصویر کتھے لگی ہوئی چوک دے وچ لگی کیوں نمبر کتن صحیح 450 نمبر کتن صحیح ٹاپ کر چھوڑے کہ تو کیڑے ٹاپ کریں دا ودا ہے یہ غیرت ہے اقبال ہوں والے فرمایا اقبال فرمایا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن اس علم کو ارباب نظر کہتے ہیں موت بیگانہ رہا دین سے گر مدرسہ زن تو پھر عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت اقبال فرمایا جس علم نال دھی دا دوپٹہ لہونے حیا اٹھونے فرمایا موت ہو سکتی ہے وہ علم نہیں ہو سکتا میں زمین دی موت ہے وہ موت لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلاں کی نہیں رہا یہ ڈرامہ کیا سین دکھائے گا پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ جس علم کی تاثیر سے زم ہوتی ہے نازن اس علم کو ارباب نظر کہتے ہیں موت اقبال وہ کہ پڑھا انگریزی دھیاں کو پڑھا اقبال ہے جڑا یورپ پچھو پڑھ کے آیا انہیں کہ جب پردہ اٹھے نا ول تک پتہ چل سی ول دیکھنا بہاولپور دی یونیورسٹی تو پردہ اٹھے 7200 دھیاں جنہ دی عزت نیلام ویڈیو بنا کے تھی ہوئے لیکن ایسا حاج مولا ہے آکے جی سارا کچھ فیک ہے حالانکہ میرا نانک وال بہاولپور ہے الف تو یہ تھا لیکن حالات کیا ہیں اگر تسا کون تھی دے مولوی جب ماں پیو راضی ہیں تسا کیوں بک بک کریں دے میں آکے یار وال عمر تے بھی کلا بھیجنا کہ نا قانون کہنی عمر بھامیں 50 سال ہی کیوں نہ ہوئے بڑھی اممہ 50 سال دی کیوں نہ ہوئے اتھے بغیر محرم دے نہیں ون سکتا میں کہ ڈب مرن دا مقام ہے اور رب دی بار گائے چھے اور حج کرن ونے بغیر بھامیں 50 سال دی بڑھی ہوئے نال بندے دا ہونا ضروری ہے میں کہ لاہور تائیں جوان بیٹی تو بغیر کہیں محرم دے بھیجیں تے کو کون آکے یار غیرت مند مسلمان ہے تو میں کہ یار تو بٹنا والا موبائل ہے یہ دو جی گلی کہنا کیسے اجنبی بندے کو یار یہ موبائل فلانی جگہ تے بندہ کھڑا ہے کوئی بٹنا والا موبائل تو نہ دے میں کہیں اجنبی بندے کو کہ فلانی جگہ تے بندہ کھڑا ہے کو دے آ وہ 100 دا نوٹ نہ دے میں کہ دو جی گلی بندہ کھڑا ہے اجنبی کیوں یارے کھا کے پتہ نہیں کہ نہیں بھاجنا منے کہ 100 دا نوٹ اتنا قیمتی ہے کہ دھی دی عزت قیمتی کیا نہیں یار تیری قیمتی کیا نہیں قیمتی کیا نہیں سونا تجوریاں چھپا چھپا کے رکھیں 1000 دے پیسے جناب جی چوکچ کھڑا تھی تے نہ گنے ول جیب کو ہاتھ بار بار اتے چڑھ دیاں بس تو لان دیاں ہاتھ بار بار لے کہ تو موبائل تے نہیں کہہ کٹ گئی دا پیسے تے نہیں کہہ کٹ گئی یار اتنی عزت ہے یار اتنی عزت ہے اور رب جڑی دھی دیتی عبد الرحمن صفوری شافعی مکی نوزہ دے وچ فرمیندے جس گھر وچ دھیاں ہون فرشتے ہوں گھر دی زیارت کرنا دے سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی لکھیا نصف الجلی سے فرمایا ایک بزرگ ہوئے بڑے متقی پرہیزگار تے بڑے عبادت گورا اور مستجاب الدعوات ہاتھ حالے منہ نہ نہیں لگ دے اللہ دعا قبول فرما گیندا 11 دیاں تقریباً 11 دیاں مستجاب الدعوات وہ دعا ختم تھی گئی
عبادت دے وچ چس نہ آوے پریشان اللہ نے سارا کچھ کہ بزرگ نہ ملاقات تھی رومن او پتر چپ کر بو او چھوٹ چپ کر بو چپ کر بو اللہ اکبر کبیرہ وہ بزرگ نال ملے وہ آکھن لگے میں مستجاب الدعوات ہمیں چس آندی عبادت دی بالکل ذائقہ ہی ختم تھی گیا میں ٹائم بہت پریشان ہوں بول صاحب کشف نو بزرگ صاحب کشف کیونکہ نبیوں تے وحی تھی دی اور ولیوں تے الہام تے کشف ہوندا ہے اللہ وہ مسئلے کو دل دے تے واضح فرما دیندا اللہ اکبر کبیرہ انہاں مراقبہ کیتا اللہ نے کشف فرمایا میں وجہ یہ ہے کہ اتنی عبادتاں اتنا کچھ کیتا لیکن ایک دیوار ایک گال سوچی کہ یاراں دیاں میں نہ کو کما کے کھویندا پیاں اتنی عبادت دے ہون دے باوجود اے جملہ کیتا رب سارا کچھ آ گیا میں کو ایک کہنا پتہ ہی میں ایک بھی یاراں دے صدقے دینا پیاں کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ دھی جب میں پریشان ہے کیوں ان کو پتہ ہے میں کہہ دی دھی کو چھیڑنا ان کو پتہ ہے میں قرض دینا ہے ان کو پتہ ہے من زنا زنیا بھی میرے آقا فرماتے جنہیں کیتا ہے کروایا ویسی حضور دا فرمان ایک بادشاہ ہوئے انہیں فقیر نے اپنی دھی کو ٹوریا انہیں جناب جی میک اپ شیک اپ کروا کے انہیں گلیاں بازاراں دے وچ انہیں آکھا ساری دیوار وال حال دساں میں کیا تھیا شام کو جب واپسی والے نا تو میں کہ 10 فقیرہ کیا بنیا انہیں کہا جی میں حیران تھی گیا جڑی بازار چو لنگ دیا سی سر جھک ویندا جڑی بازار چو انہیں کو پتہ کہنا ہی بات چیتی تھی سر جھک ویندا وہ کہ شام کو آخری گلی جو لنگ ہے ایک نوجوان بھج کے آئے تو انہیں اندے رخسار تے بوسا گن گیدہ بس صرف یہ کوئی تھی باقی کوئی اک چاہ کے کہنے گیٹھا وہ بادشاہ سجدہ شکر ادا کی تھا اللہ دی بارگاہ یا اللہ یہ میرا قرض ہے جوانی دا جنہا میں ادا کر چکے لیکن ہوں میں قبر سرخ روح تھے تھے ویسا وہ کہ وہ کیوں وہ کہ میں بھی جوانی یہ حرکت کی تھی ہے یہ جوانی میں بھی حرکت کی تھی ہے لیکن اللہ پاک نے وہ قرضہ اتنے ہی چکا لیتا ہے کہ میں ہوں قبر سرخ روح تھے تھے ویسا ایک کوئی اس بھولے چنا رہا وکھری گال ہے بندہ بغیرت بن بنے گا ہاں جی وکھری گال مگر نا ایک غیرت نہیں ہے جدنال آپ دا میل جول ہوئے اور معاملات وال دیکھے وال بھینڈ گول پستول چاہ کے گولی مارے ایک غیرت ہے تو گناہ کریں آپ کو گولی مار تو برائی کریں آپ کو گولی مار اگر ان دے کول غلطی تھئی ہوندا ہرگز مقصد نہیں رب رب ہے اور کریم ہے میرے عمر پاک دا دور چلدا پیا تے ایک بڈھا ہی گانے گاندا گانے گاوے شراب پیوے کیونکہ پیسہ آونے وال سملے نہ تے تمرے پاک کو کوڑے لگے بڈھا تھی گیا پیسہ ختم تھی گیا والوں کو ڈٹھا ان کو پروگرام تے نہیں سڈینا گلا بہ گیا پھیپڑے جواب دے گئے آخرکار دل تسلی لی تھی وہ اتنے گناہ کیتے نہیں رب زندہ رکھا ہی نا مطلب توبہ دی توفیق ہے توبہ کرو علامہ رومی فرماندے قبرستان نکل گیا قبراں تے سامنے بہ رو 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 جی بال سسکیاں گھندا نیندرا اللہ پاک نے ہے تمرے پاک دے دل تے الہام فرمایا پیاری عمر ساڈا ہے کہ یار فلاں قبرستان ستا پہ اون دے واسطے راشن دا انتظام کر کے گھل انہاں اٹا وغیرہ پاتا گتھلے چ وقت دا حکم کنڈ تے سٹی ویندے نہ کہیں ملازم کو سدیا نہ کہ پولیس والے کو سدیا نہ فلانے کو سدیا خود سروری در دین ما خدمت کری است عدل فاروقی فقر حیدری است میں تو کڑی خدمت کرے نا اقبال فرماتا ہے تو کڑی خدمتہ کرے دا ودا ہے اور صرف ووٹ علی بھار بندے کو عزت رہنا ہے ول بعد گڈیاں تو چڑھا دے انہاں دے گھراں چ کوہرام مچ ونے اور بعد چ قتل کروا چھوڑے اے تیری سیاست ہے پر میں سیاست دیکھنی میرے عمر پاک کو دیکھنا سبحان اللہ صدیق اکبر کو دیکھ اور جنہیں عبادت کر کے بھی اتنی خدمت کی تھی اپنی رعایا دے معذور گھراں دے وچ صفائیاں بھی کرنا دودھ لو کے روٹیاں بھی پکا کے کھوا دے سیاست دیکھنی صدیق اکبر کو دیکھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ دیکھ امریکہ کو نہ دیکھ سبحان اللہ سچا اسلام دیکھنا ہے تے حماس نے جڑے قیدی چھوڑے ان ہماں دی کنا ویڈیو دیکھو پیروں تلو زمین نکل گئی میں کل ہے کہ یہودی دا بیان سن روندا پیا ہے میرے بچوں کو اگر مارے تو سارے اسرائیل نے یہو بےمان نے مارے مسلمانوں نے نہیں ماریا انہاں کیوں کیویں انہیں کہ وجہ ہے جو ویلے ویڈیو سڈے تھے سارے بندے چھٹ دے پین چہریاں تے مسکراہٹ ہے کھل دیں سلام کر کے آن دے پین
انہاں کو پانی نصیب کیا نہیں، لیکن سارے قیدیاں دے ہاتھ بوتلاں پانی دیاں دیتی ہیں انہوں نے. سبحان اللہ. لیکن اسلام میں نہیں ہو سکتا کہ ظلم کرے اور تشدد. یہ یہودی ہے، اسلام اتنے جڑا چاپلوسی کرے. ساری قوم روٹی تے وکن والی، چاہ تے وکن والی، مفت سگریٹ تے وکن والی، نالیاں تے وکن والی. اقبال کو امریکہ دی گورنر دی آفر تھی آئی. اقبال کو امریکہ دی گورنری اتنے تو چپڑاسی نوکری لب بنے پاکستان تو 7 نسلیں غلام تھی ویندے. انہاں کہ صحیح تو ہی ساڈا نبی ہے، تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی سر جو کچھ ساڈے سودے کر اسا تیرے نال کھڑے. میں صحیح آتا تھا، میں ایمان نال آتا. اتنی رب دی نہ منے سی جتنی ان گڈی والی دی منے سی. جو تھانے چ کم آندا کوٹ کچہری اون دے پیچھے جھوٹ مار، کوڑ لوگوں کو مار، ظلم کر، ظلم دا ساتھ دے. تو بچوے سے خدا دیا بندے. اقبال کو امریکہ دی گورنر دی آفر تھی، وہ وقت چلدا پیا لیکن قربان ہونا. اقبال آکھیا میں گنہگار ضرور ہوں، بے غیرت کہ سبحان اللہ. ٹھیک کو جملہ. کیا بات. بندہ غریب ہوئے غیرت تو ہوئے بندے چ. کتے کو ڈیک گنو مالک دیاں ٹٹیاں کچیاں دیواراں اگو دروازہ ہی کہنی لیکن ایک روٹی بھکامی سٹیندا ہے. ساری رات مالک دی چوکھٹ تے بھویں لینڈ کروزر بھی لگے ان کو بھی پے ویندا ہے. میں کہو لینڈ کروزر تے تلیا انہاں کہا پیرا چھوڑ بھویں مالک دا سائیکل کہنی لیکن روٹی تے بھکامی سٹی گل وچ پٹا تے پا دے سی. اور پٹا پاتا ہے میں مالک دا میں لوسی کہنی. اگر لوسی تیرا پاکستانی ہو سی میں نہیں ہو سکتا. مالک بکامی روٹی گالے چ پٹا لائے سی بادشاہ بندہ ان میں پھٹیاں تے لوس مارا نہ بکامی روٹی تے گزارا کرے سے لیکن مالک دی چوکھٹ تے پیرا دے میں. سبحان اللہ. جانور کو اللہ اتنی مت دیتی ہے مربع دور آواز مارے اور بھاج جاوے. اتنے 60 سال تھی گئے کان چ رب دی اذان دی آواز آندی پی کو پتہ ہی کیا. قربان ورنہ جبل ہے تمہرے پاک رضی اللہ تعالیٰ پہنچے نہ آپ نے لٹھا فرمایا تو وہ گویا واپسی موڑ پہ اللہ وال الہام فرمایا پیرے عمر یاری لامنا ہے. ایک آنسو میرے آقا تشریف فرمان تفسیر روح البیان. میرے آقا فرمایا قیامت دڑے ہو سی. فرمایا آواز آئی ایک صحابہ کو پوچھو یہ آواز تھا جی حضور آئی. فرمایا کہ دی حضور پتہ نہیں واللہ عالم رسول. فرمایا دوزخ دی چوٹی تو ایک پتھر ترٹیا ہے تو آج او دوزخ دی تہ تئی پہنچے ہے. یہ ان دی آواز ہے. صحابہ پریشان تھے. سرکار فرمایا دوزخ بھج سی میری امت در لیکن فرشتہ ایک پیالہ گھن کے آسی اندے چند قطرے پانی دے اسے ایویں چھٹا مرے سی دوزخ پچھا تھی ویسی. صحابہ سوچیا پتہ نہیں آب زمزم ہو سی آب کوثر ہو سی. حضور دے طلب حضور نے فرمایا نہیں او میری گنہگار امتی دے آنسو حسین جن دی چٹے نال دوزخ پچھا تھی گنہگار. سبحان اللہ. وہ حضور تو اتنا تے فرمایا روون والا منہ بنا کے نے والی بچا دے سا والی چھڑوا کے سا روون والا منہ ہی بنا دے لیکن متھے تے وٹی کے نہیں گناہ کر کے بھی وٹ کے چھاتی چھوڑی گناہ کر کے بھی لوگوں کو ڈٹھے جانی تے وٹی کے نہیں خوف بھی کے نہیں جو میں کچھ کیتے ہی کے نہیں اور بڑا مار کا مار. دل چکے سختی ورنے وال کیا رونا تے کیا رونا لامو بل فلماں دیکھ کے ڈرامیاں دے سین تے رونا آندا ہے کھڑا اپنے مقدر تے رونا نہیں آندا. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. واپسی آؤ جب واپسی آئے نا تے آپ اٹھاوڑ پہ اللہ پاک والی لام فرما ستا رون دے سارا یار جب اٹھی وال دے سبحان اللہ. جب اٹھیا نا جب اٹھیا ان ڈٹھیا پیروں میرے پاک لگ دے آج ول کوڑے لگ سے اٹھ کے بھاج پیا آپ پچھو اور ہمارے روک یاری لاونا ہے رب بھیجا ہے تیرے واسطے میں لنگر گھن کے آیا. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جامن میں جے بھی مکالے. اللہ پاک میں جو ملفوظات پیش کی تھے اللہ پاک اسا کو سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ میرے کو کوتاہی تھی ہوئے بولنے الفاظ رب دی شہ نشان حضور دی شہ نشان صحابہ کرام اللہ پاک میں کو معافی عطا فرماوے. اور سارے دلہ صاحب ماشاءاللہ جی دل باغ تھی گیا. یہ بابیاں دی نسبت ہے الحمدللہ. یہ بابے نے قسم نال ساری نسلاں بھی بابے دا احسان نہیں چکا سکتی. یہ قیامت تک نہیں چکا سکتی. میں بالکل ببانگے دو اولاد بالکل ایمان نال جڑا این بابے نال لگے دل دماغ تا پاک کیتا ہی کیتا موبائل ہی پاک
کال کرو تامی حضور دا نغمہ چلدا ہے اور اگھا ٹون وجے تامی حضور دا ترانہ چلدا ہے. این تو بات کسا کو کیا چیز چاہیے؟ جتھے گانے سنن، جتھے نوجوان فلماں دیکھیں لیکن رات کو بابے دی تقریر نہ سمجھ نیندر نہیں آتی. لوری بن گئی ہے. تھوڑی گال ہے یہ، تھوڑی گال ہے. ساڑھے بچوں کو کیڑی سائڈ تے لا گیا؟ یہ ساڑھے بچوں کو کیڑی سائڈ تے لا گیا؟ کئی لوگ جناب کئی مندے کٹھے نے دماغ آیا کہ یار تو اللہ دی بارگاہ چ عرض کرتے کو رب چنے، تو کامی ہو جائے کرنے والتے کو رب کیویں دین واسطے چن سکتا ہے؟ تو کامی ہو جائے کر دین مصطفیٰ دے قریب تھی تے کو کیا پرج؟ میں کہ شادی ہے کدامی گھرچ برائی نہیں تھی سکتی، شادی تے کدامی کنجر پونا نہیں تھی سکتا. بابینا نسبت یہ تے اتھے نسبت قیامت اللہ بار قربان ورنہ میرے آقا علیہ السلام فرمیندن جے ویلے ایک شخص اللہ دی بارگاہ چ آسی اور کو دوزخ دا پروانہ مل ویسی والا اللہ پاک فرمیسی جبریل کو واپسی گھنا واپسی آسی رب پوچھی فرمیسی اے جبریل اندے کل پوچھاں کداں کہ عالم دین دی صحبت وچ بیٹھا ہوں وہ کسی لا اللہ فرمیسی جبریل وال پوچھی اندے کل کداں کہ عالم نال بیٹھ روٹی کھا دیا ہوئی وہ کسی لا اے جبریل والی اندے کل پوچھ کہ ایسے مکان چریوں میں جس مکان چ عالم دین رہائش اختیار کی تھی وہ کسی لا اے جبریل اندے کل پوچھ اپنے بچے دا نام کہ عالم دے نام تے رکھیا ہوئے وہ کسی لا اللہ فرمیسی جبریل وال پوچھ اندے کل کہ اے ہو جے بندے نال یاری ہوئے جن دی عالم نال اگھا یاری ہوئے وہ کسی نام ہاں میری ایہو جے بندے نال یاری ہے جن دی اگھا عالم نال یاری اللہ ہی کہنا فرمیسی وان جنت ہے اللہ فرمیسی جبریل اندہ ہاتھ پکڑ کے جنت دے وچ چھوڑ گیا ہے ہوں عالم نال دشمنی گننا ہے مقابلے کی کو کھڑا کریں جی کو کل واللہ نہ آوے مقابلے جی کو کھڑا کریں جی کوئی نعت ہی نہ آوے جی کو لفظ خاتم النبیین نہ آوے اون دے نال کریں جڑا ایک قرآن مجید آکے جی ایک ساری رات دے وچ میں پورا قرآن سنا سکدا اور جی کو قرآن دے سیگے بھی آندے ہو اور قرآن دا ترجمہ بھی آندا ہوئے شان نزول بھی آندا تفسیر اصول تفسیر بھی جی کو ترکیب بھی آندی ہوئے جڑا اقبال دا بھی حافظ ہوئے یار اون دے نال تو مقابلہ ہو خدا دے بندہ ایہا علماء ہے قیامت اللہ وار اور انہاں دے والدین بھی آسن تو انہاں دے سراں تے بھی نورانی تاج ہو سن اون دے نال دشمنی کھیل کے بالکل نہیں اے نسبت ہے کہ آج این دلے دی محفل تے این شادی دی محفل تے حضور دا ذکر تھیندا پہ انشاءاللہ میں یہ دعا منگسا یا اللہ ایو جے کام دی توفیق نے جے تیرا تو تیرا محبوب ناراض ہو ہاں جی کیونکہ برائی ہے برائی کو برائی سمجھ سو تو انشاءاللہ نسلہ بھی برائی سمجھ سے اللہ پاک سارے دلہ صاحب کو نظر بد تو بچاوے اور جتنے بھی یہ محفل پاک کے شریک تھے اللہ پاک تمام دیا نسلہ کو خوشبو مصطفیٰ پیدا فرما دروشی پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبی زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے موت آوے تاں سر ہووے سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے جلتی ہے بھاویں کتا ہوئے بیٹھا بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے بے شک میں گنہگاراں بے شک میں سیاں تاراں بن جانیے
ساڑی بن جانیے گل ساڑی غم خار دے بھوئے تے بن جانیے گل ساڑی غم خار دے بھوئے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بھوئے تے موت آئے تاں سر ہووے سرکار دے بھوئے تے سبحان اللہ واہ اینو آدن سید بولو ذرا سبحان اللہ. اچھا ایک اعلان سنو کہ اس مہینے دی 17 تاریخ 17 دسمبر بعد نماز عشاء کالونی سکندرہ آباد قاری محمد ابو بکر نقشبندی صاحب دی شادی دی محفل. سبحان اللہ. محفل 15 کل ہی ایسا شادی دی محفل اج ہی شادی دی محفل 17 میں شادی دی محفل. سبحان اللہ. جہاں وچ خصوصی خطاب اسیر نموس رسالت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اظہر اقبال رضوی صاحب تے ہن میں ملتمس ہاں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اظہر اقبال رضوی صاحب دی بارگاہ کہ آپ سانو لہجہ رضوی سناویں. بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام لوگ تشریف رکھو انشاءاللہ چند منٹوں میں یا بیان فرمے سے اس کے بعد لنگر ہو سی. تمام احباب تشریف رکھو. شاعر آدھا ہے جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو او بشر اج دین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جیڑا راز عمر دا منکر ہے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اج دین تے نہیں آیا. جے صدیق دا سچ مشکوک ہے تے وقت سچ زمین تے ہی نہیں آیا. جنو سمجھ آئیے. بولو یار ذرا سبحان اللہ. ذرا زور لا کے سینے والا زور لا کے ذرا بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگر سچ مشکوک ہے تے وقت سچی زمین تے نہیں آیا. استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. تھک گئے یا ٹھڈ لگ گئی ہے؟ میرے کو نہ چادر ہے نہ جرسی ہے. تاجدار ختم نبوت چاستے ہیں نا جی گھر سے مزہ آیا نا. بسم اللہ سبحان اللہ. درود پاک نبی دی ذات پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا